السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وہ پاکستان جس کی پہچان شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدظ ظلہم جیسی شخصیات ہوں۔ ایک ایسا ملک جو قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی نشر و اشاعت کے حوالے سے اطراف عالم میں ایک مرکز اور مرجع کی حیثیت رکھتا ہو۔ ایک ایسا ملک جہاں دینی مراکز کا ایک جہان آباد ہو، جہاں تبلیغ دین کا گلشن قائم ہو۔ ذرا سوچئے کہ جب ایک ایسے عظیم ملک کے بارے میں دنیا میں یہ پتہ چلا ہوگا کہ اس کے دارالحکومت اور مرکز میں واقع ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے والے مسلمان جب فجر کی نماز کے لیے آئے تو وہاں مسجد کے بجائے ایک کھلا میدان اور چند پودے تھے، تو سننے والوں کے دکھ، تکلیف، غم اور صدمے کی کیا کیفیت ہوگی؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری انتظامیہ اور حکومت اس معاملے میں اتنی معصومیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح کی راتوں رات کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ موصوف مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ مدرسے کے ذمہ دار کے ساتھ جنوری سے مشاورت کا سلسلہ جاری تھا، اور پھر ذمہ دار کی مرضی سے ایک نئی جگہ کا انتخاب کیا گیا، اور جب وہاں کنسٹرکشن کا کام مکمل ہو گیا تو مدرسے کو 185 طلبہ سمیت وہاں شفٹ کر دیا گیا، اور پھر مدرسے کے ذمہ دار کے سامنے پرانی جگہ کو منہدم کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا گیا۔ لیکن دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ جناب طلال چودھری صاحب وضاحت کے ساتھ مسجد کا لفظ استعمال نہیں کر رہے تھے، بلکہ بار بار مدرسے کا بتا رہے تھے، حالانکہ وہ یہ بات خود بھی جانتے ہیں کہ اصل معاملہ اور اصل مسئلہ مدرسے کا نہیں بلکہ مسجد کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی موصوف سے پوچھے کہ حضور والا، کیا آپ اس قدر سادہ ہیں یا آپ نے لوگوں کو اتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے کہ اگر 8 مہینے سے مشاورت کا سلسلہ جاری تھا اور سب کچھ باہمی رضامندی سے ہو رہا تھا، تو پھر راتوں رات مسجد کو شہید کر کے وہاں پودے لگا کر انتظامیہ کون سا ریکارڈ قائم کرنا چاہتی تھی؟ دوستو، کیا یہ ہماری حکومت کا نفاق نہیں کہ ایک طرف تو بابری مسجد کی شہادت اور اس جگہ پر رام مندر کی تعمیر کے موقع پر وہ سخت غصے کا اظہار کرتی ہے، اور مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے بھارتی حکومت پر زور دیتی ہے کہ اسے مسلمانوں کے مقدس مقامات کا تحفظ اور سلامتی یقینی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن دوسری ہی جانب وہی حکومت اپنے ملک میں حاکم وقت کے حکم پر ازسر نو تعمیر شدہ مسجد کو نصف صدی گزر جانے کے بعد اس طرح سے راتوں رات شہید کر دیتی ہے۔ آج طلال چودھری صاحب کی گفتگو سنتے ہوئے میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ اپنے الفاظ کے چناؤ اور انتخاب میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور مسجد کے لیے مسمار کرنے، گرانے، منہدم کرنے جیسے الفاظ کو استعمال کرنے کے بجائے تبدیل یا منتقل کرنے جیسے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ کاش کہ یہ لوگ مسجد کو گرانے جیسے سنگین عمل کا ارتکاب کرنے میں اس قدر عجلت اور پھرتی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ابتدا ہی میں اسی قسم کی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملے میں علماء کرام سے مشاورت کر لیتے اور ان سے شرعی رہنمائی حاصل کر لیتے، تو آج انہیں یوں اللہ کریم کی بارگاہ اور بندوں کی عدالت میں شرمسار نہ ہونا پڑتا۔ دوستو، پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔